حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت کھجوروں کا ایک ڈھیر ان کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کل کے لیے کچھ ذخیرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں کہ کل روز قیامت تو اس جہنم کی آگ دیکھے گا؟ بلال خرچ کر اور عرش والی ذات سے مفلسی کا اندیشہ نہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے جبکہ اللہ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے دعوت دی جائے گی، جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزہ دار کو باب الریان سے آواز دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ویسے ضروری تو نہیں کہ کسی کو ان سب دروازوں سے بلایا جائے، پھر بھی کیا کسی کو ان تمام دروازوں سے دعوت دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں امید کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہوں گے۔